आज जिला कुपवारा में کہ ہمارے پروگرام میں بڑے تلخ سوالات ہوتے ہیں. آپ چاہے تو ہم شو کو بند کر دیں, تو آپ چاہے تو تلخ سوالوں سے ہم پروگرام کو آغاز کریں. میں جموں کشمیر کا بیٹا ہوں, ڈرنے والا نہیں ہوں. آپ کریے انشاءاللہ, ہم نے آپ کو دیکھا ہے اور آپ کے ہر سوال کا جواب منہ توڑ ملے گا. وقارش بھٹی اینٹی نیشنل ہے یا کوئی کرمنل ہے؟ اینٹی نیشنل کیا ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں پتا؟ جموں کشمیر کے بڑے بڑے ڈیبیٹس میں آتے ہیں, جب آپ کو اتنا نہیں پتا کہ اینٹی نیشنل کیا ہوتا ہے تو جموں پھر آپ کشمیر کو کے حق کی بات کرنا اینٹی نیشنل ہے کیا؟ نہیں. آپ ایسی جیل کیوں گئے؟ بار بار آپ جیل جاتے رہتے ہیں, بار بار 7 مہینے کبھی 3 مہینے. وہ لوگ برداشت ایسا کیا نہیں کر کرتے ہیں آپ؟ سکتے, آج وہ سن ہی نہیں سکتے, وہ سچ کی آواز نہیں سن سکتے, وہ جموں کشمیر کی آواز نہیں سن سکتے, وہ حق کی بات نہیں سن سکتے. آپ کے حق کی بات کیا ہے؟ آپ کے حق کی بات کیا ہے؟ آپ کے حق کی بات ہے کہ ہر بچوں کو بیوقوف بنائے. آپ کے حق کی بات ہے کہ آپ ایک لیڈر بننا چاہتے ہیں. ایک ناکام سپاہی ہے وقارش بھٹی. وہ عوام سمجھتی ہے میں کیا ہوں. عوام کے لیے, نوجوانوں کے لیے وقارش بھٹی کیا ہے, گھر کا ہر بچہ, ہر بہن, ہر بزرگ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. میں جموں کشمیر کے لیے ایک نوجوان ہوں, ایک بیٹا ہوں ان کا. آپ تو ہارے ہوئے کھلاڑی ہیں, آپ اپنا الیکشن نہیں جیت پاتے اور پھر ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. 10 سال کی پرانی بات ہے. اسی لیے تو آپ کو پتا ہے نا, آج بھی آپ الیکشن نہیں جیت پائیں گے, اسی لیے آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. سرپنچ کا الیکشن لڑا تھا تب مجھے ہرایا تھا, اسی کی وجہ سے مجھے پتہ لگا کہ ہندوستان میں جمہوریت نہیں ہے, جموں کشمیر میں ڈیموکریسی نہیں ہے. ہار گئے, آپ کو ووٹ نہیں ملے. ووٹ تو سارا ملا تھا, ایک ووٹ سے ہارنا نہیں. آپ ہار گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے. وقارش بھٹی جھوٹ کتنا بولتے ہیں. ایک ووٹ سے 2011 میں 20 سال کے بچے کو ہرانا, جس ڈی ایس پی راج کمار نے تھپڑ مارا تھا وہ مرد نہیں تھا اس ٹائم. 20 سال کے بچے کو تھپڑ کیوں مارا؟ کیونکہ میں جیت رہا تھا, میں سرپنچی چناؤ جیت رہا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ 20 سال کی ایج میں آپ الیکشن جیتتے اور جو آپ کے مت مقابلے آپ ان کو کہہ رہے پھر بھی ان کی اتنا کچھ کرنے کے بعد, میں آئی سی یو ہاسپٹل ایڈمٹ ہونے کے بعد بھی مجھے ایک ووٹ سے ڈکلیئر کرتے ہیں. کسی فرد کے ساتھ آپ کا کوئی جھگڑا ہے, کسی نے تھپڑ مارا, وہ آپسی لڑائی, اور آپ اس میں کہتے ہیں کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے. افسوس کی بات ہے. ایک ڈی ایس پی کون ہے, ان کے خلاف آپ جاتے, ڈی ایس پی ہندوستان کے آئین کی قسم کھاتا ہے نا, آئین کی قسم کھاتا ہے. اس کی کیسے ہمت کرتی ہے کہ 2 الیکٹڈ چناؤ لڑ رہے ہیں ان کو تھپڑ مارے. وہ جموں کشمیر میں کسی کو تھپڑ مارے تو انٹی نیشنل بنتا ہے. تھپڑ کا جیل میں 2 بار ڈالا کہ انٹی نیشنل نہیں ہے. تو وہ بندوق اٹھاتا ہے. کس بات سے 2 بار جیل میں ڈالتا ہے؟ نہیں, یہاں پہ تھپڑ مارنے کے بعد کیوں بندوق اٹھاتا ہے بچہ؟ باہر تھپڑ مارے زیادہ سے زیادہ وہ کرمنل بن سکتا ہے, یہاں تھپڑ مارے تو وہ انڈیا ہو جاتا ہے. بچے کو کون سا بچہ جس نے ہتھیار اٹھایا کہ وہ صرف تھپڑ کی وجہ سے اٹھایا, پوری زندگی برباد کرتے ہیں جیلوں میں. اب جائیے جیلیں بھری ہوئی ہیں. برہان وانی ایگزامپل ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے مار پیٹ ہوا, اس کے بعد میں نے بندوق اٹھائی. تو ہو رہا ہے نا, اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ جب ہمارے نوجوان جو ہتھیار اٹھا رہے ہیں اس پہ کیا ہو رہا ہے ظلم. آپ بتائیے آج کے ٹائم میں بتا رہا ہوں, آپ چھوڑیے پرانی باتوں کو, آج کے ٹائم بتائیے بنارس, اتر پردیش, دلی, بہار, مہاراشٹر میں ہمارے بچوں کو کیوں بند کیا ہوا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ کون سی ڈیموکریسی ہے یہ؟ کون سی جمہوریت ہے یہ؟ کیوں نہیں ڈیموکریسی؟ کہاں پہ خامی ہے؟ پوری سیاست اندر بند ہے, پوری لیڈرشپ کو بند کیا ہوا ہے. کون بات کر رہا ہے یہاں؟ جب آپ غلام نبی آزاد کے ساتھ تھے تب ڈیموکریسی تھی, آج تب میں بچہ تھا. تب بچہ تھا, تب پتہ مجھے لگا, جب میں سرپنچی چناؤ لڑا مجھے پتہ لگا کہ ہاں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آگے آئیں جو مڈل کلاس فیملی سے ہیں, جن کے پاس پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, وہ ان بچوں کو یہ نہیں آنے دیتے آگے. انہوں نے مجھے ہرایا اور انہوں نے مجھے یہ آئینہ دکھایا کہ نہیں, تمہاری اوقات نہیں ہے جموں کشمیر میں تم ایک لیڈر بن سکو. آج ہم ان کو اوقات بتائیں گے, اور جموں کشمیر کا ہر بچہ, ہر نوجوان اوقات بتائے گا کہ سیاستدان کی اوقات نہیں, کہ آج خود جیل میں ہے, وہ ہمارے اسٹیٹ کے لیے کیا کرے گا, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے فیوچر کے لیے کیا کرے گا. وقارش بھٹی آج آپ ایکسپوز ہونے والے ہیں. کیسے کر لیجئے, کر لیجئے نا. میں بتاتا ہوں کون ایکسپوز ہوتا ہے. بتائیے کون ہوتا ہے. آپ کو کر دوں گا, میں کر دیجئے. آپ کو کر دوں گا, کر دیجئے. میں نے بہت کچھ سنا, میں آپ کو اینکر بناتا ہوں, آپ مجھے ایکسپوز کر دیجئے. میں نے بولا نا بہت کچھ سنا, ہے نا, بتا دیجئے. میں نے بولا کہ مجھے بھی بہت پتا کہ آر ایس ایس نے, چینل آر ایس ایس نے لانچ کیا ہوا ہے. تو اس میں کیا ہے آر ایس ایس کے متعلق آپ میں نے سنا را بھی انوالو ہے, آر ایس ایس بھی انوالو ہے چینل میں. اچھا, اور کون انوالو ہے؟ آئی ایس آئی بھی ہوگا. نہیں, آئی ایس آئی کا تو مجھے پتا نہیں ہے, کیونکہ آئی ایس آئی کے ساتھ آپ ہے, کیونکہ آئی ایس آئی کے ساتھ آپ ہے. ہو سکتا ہے, یہ صاحب نے بولا آئی ایس آئی کے ساتھ آئی ایس آئی ہو سکتی ہے, شرم کی بات ہے, شرم کی بات ہے.
सकती? IAS का नाम कहां से आ गया? IAS कौन है? आपने रा का नाम कैसे लिया? आपने रा का नाम कैसे लिया? कैसे? आपको पता है कि आप स्टूडियो के बाहर अरेस्ट हो सकते हैं ऐसी बात करने पे? किसी टीवी चैनल पे आप इल्जाम लगा रहे हैं वकार भट्टी, आप किसी नेशनल चैनल पे नहीं है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सुना है मैंने बोला लोग कह रहे हैं, लोग कहते हैं, नहीं लोग कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कहते हैं, हजारों लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं। आप एक चेहरा है, आप इलेक्शन में आना चाहते हैं, आप पार्टी बनाना चाहते हो और आप ऐसी बेवकूफ वाली बातें करते हैं। पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं है, सोशल ग्रुप है, ये पार्टी नहीं है। सोशल ग्रुप आप इसको प्रोपेगेंडा में मत लाइए, आप ये पार्टी नहीं है, ये सोशल ग्रुप है। ये झूठ बोल रहे हैं, कैसे झूठ बोल रहे हैं? एक्सप्लेन कीजिए। 15 लोग आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 15 लोग नहीं है, नाम बताइए। 15 लोग नहीं है, 20 लाख लोग जम्मू कश्मीर में वकार भट्टी को फॉलो करते हैं। जम्मू कश्मीर की ऐसा वाहिद आदमी हो जिसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि मैं उनके जज्बातों को दुनिया के सामने रखता हूं और रखूंगा। किसी में दम नहीं है रोकने की। 2 बार जेल में डाला, मैं नहीं डरने वाला किसी से। सुनना चाहता हूं और बताइए। बता रहा हूं, जो आप पूछोगे मैं बताऊंगा। आप जो इलेक्शन हार गए ना, उसका इलेक्शन को छोड़िए ना, जब मैं बच्चा था बचपन में मुझे सरपंची में लोगों ने बोला कि चुनाव लड़ो तो मैं लड़ा। हुकूमत ने हराया, सिस्टम ने हराया, सिस्टम ने हराया कि सिस्टम ने बोला कि तेरी औकात नहीं है क्योंकि तू एक मिडिल क्लास से, एक गरीब फैमिली से आता है। उसने मुझे हराया, नहीं आगे आने दिया। जब मुझे पता चला कि हाँ 1988 में भी जब हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये हुआ था, जहां से गन कल्चर आया, उसके साथ मेरे साथ जब ये किया तो मैं पढ़ा हुआ था, मुझे पता लगा कि हाँ ये नहीं चाहते अच्छे लोगों को, ये चोरों को चाहते हैं, ये डकैतों को चाहते हैं जम्मू कश्मीर की हुकूमत देने में। तो मुझे पता लगा ये नहीं करने दे रहे। उसके बाद मैंने एक्टिविज्म स्टार्ट किया। आज भी मैंने जो एक मूवमेंट लॉन्च की है, जो हम सब ने मिलके, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, हमने सिर्फ ये सोशल काज के लिए, लोगों के मुद्दे उठाने के लिए। पूरी सियासत जहां खामोश है, क्या मैं खामोश रह सकता हूं? नहीं रहूंगा। मैं 2 बार जेल गया हूं। मां ने मुझे बोला कि बेटा मत करना, अब फिर जेल में डाल देंगे। मां को बोला नहीं मां, पूरी स्टेट की लीडरशिप अगर जो सो कॉल लीडरशिप बनी हुई थी, आज अगर वो खामोश है, वो नहीं बोल रही, तो वकार भट्टी खामोश नहीं रहेगा। मेरी जान भी चली जाए तब तक बोलता रहूंगा, तब तक नई दिल्ली से सवाल पूछता रहूंगा, तब तक इन चोर नेताओं से सवाल पूछता रहूंगा जो कश्मीर को लूट के दिल्ली के आगे बेचते हैं और दुनिया में जाके बेच रहे हैं। तब तक इनसे सवाल पूछता रहूंगा कि बताओ हमारा कसूर क्या है, हमारी स्टेट का कसूर क्या है। आज बताइए मुझे, स्टेट कितने टुकड़ों में हो गई है? गिलगित पाकिस्तान हो गया, आजाद कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, कश्मीर का आपको नॉलेज ही नहीं है। क्यों? कैसी नॉलेज नहीं है? आप बताइए ना। आरएसएस की नॉलेज मुझे सीखनी थोड़ी है। बात सुनिए, आरएसएस की नॉलेज थोड़ी सीखनी है। बात सुनिए, बताइए। पहले आप थोड़ा सा स्टडी करें और फिर ये चिल्लाने से मैं आपको इसलिए टाइम दे रहा हूं कि आप जो बोलना चाहते हैं बोलें। आपके पास सवाल ही नहीं है, आपके पास सवाल ही नहीं है। सवाल इतने हैं कि आज आप नंगे होने वाले हैं। आप नंगे हो गए। आज तारक भट्ट नंगा हो गया, तारक भट्ट नंगा हो गया। हंसी आ रही है आपके, मुझे आप पे हंसी आ रही है। आप ये यहाँ जुनैद मीर नहीं बैठा हुआ, यहाँ हाशिम कुरैशी नहीं बैठा हुआ, यहाँ इमरान शेख नहीं बैठा हुआ, यहाँ फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा नहीं बैठी हुई, यहाँ वकार भट्टी बोलता है, वो दिल से बोलता है, ये बैठा हुआ है, मैं दिल के बोलता है, कोई नहीं हंस रहा। बताइए अब सवाल सुनिए। ना फारूक अब्दुल्ला बन सकते हैं, कौन ना कौन है फारूक अब्दुल्ला, हाशिम कुरैशी बन सकते हैं, कौन है फारूक अब्दुल्ला, जुनैद मीर जैसे लीडर बन सकते हैं, नहीं बनेंगे। कौन है? हमारे ये चूजे हैं, ये चूजे छुप के 15 सिक्योरिटी गार्ड के साथ, 15 बॉडी गार्ड के साथ आप लोग मरवाना चाहते हैं ना उनको, इसलिए आप लोग मरवाना चाहते हैं। हमें नहीं मार रहा कोई, नहीं हमें नहीं मार रहा कोई, कौन मार रहा है? हम एक्टिविज्म करते हैं, आप मरवाते हैं लोगों को, आप मरवाते हैं, कौन मरवा रहा है? आप मरवा रहे हैं, सियासतदान मरवा रहे हैं, हम नहीं मरवा रहे हैं जनाब, हम मरवा ही नहीं रहे। हमारी क्या औकात है, हम किसी को मरवाएंगे? ये नेशनल डिबेट आपका नहीं है, वन टू वन बात हो रही है, सवाल भी सुनिए। आप सुनिए ना, आप सवाल कर रहे हैं, जवाब भी सुनिए। सवाल सुनिए फिर जवाब, ठीक है? जी बोलिए। मुझे आप ये बताया, आपने कहा कि जब मैं छोटा था मैंने इलेक्शन हारा, उसका गुस्सा है, मैं आपका गुस्सा समझता हूं। गुस्सा नहीं है, फिर क्या है? गुस्सा नहीं है। तो 10 साल के बच्चे आप कह रहे हैं आज गुस्सा नहीं है मुझे, आज गुस्सा नहीं है। आज मुझे पता चल चुका है कि जम्मू कश्मीर के लिए नई दिल्ली क्या सोचती है, नई दिल्ली के पास क्या फीलिंग्स है, और जम्मू कश्मीर के जो राजनेता रहे, जो सियासतदान रहे, जिन्होंने यहाँ हुकूमत की, उन्होंने क्या किया जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर का कितना यूज किया है। और नई दिल्ली ने हमेशा हमारे साथ खेला, हमें धोखा दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो। मैं किसी पार्टी को कसूरदार नहीं कहूंगा। आप 1947 से आज दिन तक इतिहास उठा के देखिए कि कश्मीर में कभी भी पहल नहीं की कि दिल्ली के साथ वो रिश्ते तोड़े। हमेशा दिल्ली ने पहल की कि कश्मीरी नौजवानों के दिमागों में नफरत पैदा की कि हमने आपके साथ जो आज दिन तक नई दिल्ली ने हमारे साथ किया है, जो जम्मू कश्मीर के साथ किया है, इतना ज्यादती, इतना जुल्म किसी रियासत के साथ हिंदुस्तान ने नहीं किया। मैं समझ गया आपको, आप सवाल सुनिए। बोलिए। वकार भट्टी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, मैं सवाल पूछूंगा। सवाल, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, इस कौम की रहनुमाई करना चाहते हैं, आप जो खुद दावा करते हैं मेरे साथ लाखों लोग हैं, और अगर आपको याद नहीं रहता है फिर रिवाइंड करिए प्रोग्राम और देखिए।
اور سوال یہ ہے, یہ آپ کی سیریسنس میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں فون ہے اور آپ یہی قوم کی رہنمائی کریں گے. چلیے سوال سنیے آپ, مجھے آپ یہ بتائیے, چلیے کوئی آپ کو SMS کر رہا ہوگا باہر سے تو کوئی ایشو نہیں ہے, نہیں ہو سکتا ہے, نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس کے ساتھ بیٹھے, میں طارق صاحب کے ساتھ, وہی یہ میں سیریسنس دیکھ رہا ہوں لیڈر کی جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے. نہیں بالکل, میں دوبارہ دے اٹھاؤں گا, آپ نے اٹھائیے, کوئی پرابلم نہیں, میری جمہوریت ہے, یہی جمہوریت ہے, جمہوریت ہے, آپ سوال کیجئے نا, میرے پرسنل اٹیک مت کریے, یہ جمہوریت ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ نے جو سوشل گروپ آپ سوال اٹھائیے جناب, آپ سوال اٹھائیے, اس کا نام بتائیے. کیا جو سوشل گروپ آپ نے بتایا ہے؟ ہاں, سوشو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ موومنٹ. تو پولیٹیکل کیوں رکھا ہے؟ پولیٹیکل کے ہم پولیٹیکل کے اوپر نظر رکھتے ہیں. ہم آپ کون ہوتے ہیں نظر رکھنے والے؟ کیوں نہیں رکھیں گے ہم نظر, کیوں نہیں نظر رکھیں گے جناب, حکومت کیوں نظر رکھیں گے, آپ کون سے بیوروکریٹ آپ نظر رکھیں گے؟ کون سے بیوروکریٹ؟ ہمیں بیوروکریٹ کیا, ہمیں جب بتائیے یہاں ہٹلر چاہیے کہ ہم مانیے یہاں سے کہہ رہے ہیں سوشو, وہاں سے کہہ رہے ہیں پولیٹیکل, یہاں سے کہہ رہے ہیں ایکٹیوسٹ موومنٹ ہے. ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی موومنٹ ہے ایک, اس میں پولیٹیکل بھی ہیں جو اچھے لوگ ہیں, جو فیئر لوگ ہیں, جو کشمیر کے لیے اچھا سوچتے ہیں, جو جموں کشمیر کے پیور جموں, نو پولیٹیکل پارٹی, کوئی چناؤ نہیں ہے اس میں, کوئی لڑنے کی سوچ نہیں ہے اس میں. یہ آپ پھیلا رہے ہیں, یہ ایسی پارٹیاں پھیلا رہی ہیں جو ہم سے تکلیف ہو رہی ہے, جن کو ہم سے پرابلم ہو رہی ہے, جن کو وقار بٹی سے پرابلم ہو رہی ہے. آپ امید کریں گے جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں کل کی ڈیٹ میں وہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. آپ ان کی زندگی کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں اپنے ساتھ. یہاں سے کہہ رہے ہیں سوشو, وہاں سے کہہ رہے ہیں پولیٹیکل, میں جو ہوں مجھے پتا آپ الیکشن ہارے ہیں, 10 سال کے بچے تھے آپ, آج اب وقار بٹی آئینے کی طرف کوئی نہیں جانتا آپ کو, کوئی نہیں جانتا آپ کو. آپ نہیں فالو کرنے سے کیا ہوتا ہے, پیار کرتے ہیں, میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, میرے بزرگ ہیں, وہ آج جہاں بولیں گے وقار بٹی جان دینے کے لیے تیار ہے. 3 بار کی جیل کا اتہاس ہے, اپنے لیے لیڈر بننا چاہتے ہیں, لیڈر بنتا تو کوٹ پہن کے آتا, کوٹ پہن کے آتا. آج بھی یہی عام نوجوان کی طرح آیا ہوں یہاں آپ کے سامنے. میرے پاس اپنی گاڑی نہیں, میرے پاس اپنی گاڑی نہیں, میرے پاس اپنا گھر نہیں, میرے پاس گاڑی نہیں, گھر نہیں ہے. اگر میں چاہتا نا, میرے دل میں بٹ صاحب سنیے, میرے دل میں اگر لالچ ہوتی, میں عوام کو ٹھگنے والا ہوتا تو 10 سال میں 3 بار جیل نہ جاتا, پیسہ لے کے اور راج کرتا, 10 کوٹی گارڈ والے گھومتا اور پھرتا. مجھے وہ لالچ نہیں ہے. مرتے دم تک وقار بٹی جموں کشمیر کی عوام کو یہ وعدہ دیتا ہے کہ جب تک زندہ ہوں یہی اوقات میں دیکھیں گے, یہی اوقات وقار بٹی کی دیکھیں گے, چاہے وہ یہاں ہو, چاہے وہ میرا گھر ہو. آج بھی کچا مکان ہے, شاید آگے بھی آپ لوگ دیکھیں گے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, اور نہ کبھی جموں کشمیر کی عوام کا سودا کروں گا, نہ اب کسی کو کرنے دوں گا. جو سودا کرے گا اس کو چوراہے کے اوپر ننگا کریں گے. یہ میری موومنٹ کہہ دیتی ہے, اعلان کر دیتی ہے, جو میری سٹیٹ کو بیچے گا, جو میرے نوجوانوں کو ایموشنل کو بیچے گا, ہم اس کو چڑھائے پہ ننگا کریں گے, اور کریں گے, ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. دھمکی آپ دے سکتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں آپ دھمکی دے سکتے ہیں. ہم دھمکی کس کو دیتے ہیں؟ ہم دھمکی نہیں دے رہے ہیں. وقار بٹی کبھی آپ کہتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں, کبھی آپ کہتے ہیں جو ہم آواز اٹھائیں گے, ہم آواز اٹھائیں گے, ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, بندوق اٹھانا چاہتے ہیں. 90 کی دھمکیاں دینا کی بات زمانہ گیا ہے وقار بٹی, بندوق کی بات نہیں ہے, وقار بٹی 90 کا زمانہ گیا ہے. یہ 2020 ہے, آپ ڈرا رہے ہیں. بندوق آپ نے آج ہمارے بچوں کو اٹھائی ہے, کسی نے نہیں اٹھائی ہے, بندوق سیاستدانوں نے, راجنیتاؤں نے اٹھائی ہے. بندوق اٹھانے پہ سر سنیے, قلم چھڑا کے بندوق اٹھانے پہ مجبور کیا گندی راجنیتی نے. اب سوال ٹھیک ہے, گندی راجنیتی نے کیا. میرے اس نوجوان بھائی کو جو ایک PhD اسکالر تھا منانوانی, میں چاہتا تھا کہ وہ قلم سے دنیا میں بتائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن اس کو اگر آج ہتھیار اٹھانے پہ مجبور کیا تو یہاں کے گندے راجنیتاؤں نے کیا, یہاں کی گندی سیاست نے, یہاں کے گندے سسٹم نے کیا. کہاں کے گندے؟ کشمیر کے, جموں کشمیر کے. تو اور کس کو اس میں انوالو؟ تو دلی بھی ہے نا, دلی انوالو کیا کہ دلی کے کہنے پر کانگریس ہو, نیشنل کانفرنس ہو, PDP ہو, بھاجپا ہو, یا مل جل کے سرکاریں نہیں یہاں بناتے. کس سے سوال پوچھیں گے؟ یہ ہمیشہ بیوقوفانہ سوال کرتے ہیں ہم سے ٹی وی پہ. آپ کو پتا ہے نیشنل ٹی وی چینل پہ بھی ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, آپ ISI کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, آپ کو پاکستان, آپ سوال پوچھتے ہیں, آپ پاکستان سے سوال نہیں پوچھتے. ہم کیوں بھائی پاکستان سے سوال پوچھیں؟ جموں کشمیر کا لیفٹیننٹ کون ہے؟ نئی دلی نے اپوائنٹ کیا ہے, پاکستان نے تو نہیں کیا نا. یہاں کا DG اپوائنٹ دلی نے کیا ہے, پاکستان نے تو نہیں کیا. آپ کریں گے, تو ہم سوال کرنا چاہتے ہیں پوائنٹ, سوال ہم کیسے کریں گے؟ سوال آپ کرنا چاہتے ہیں پوائنٹ, نہیں سوال کر سکتے ہیں. سوال کی بات کر رہے ہیں, سوال ہم کر رہے ہیں نا. آپ جمہوریت میں رہ رہے ہیں اسی لیے باتیں کر رہے ہیں. اگر جمہوریت نہیں ہوتی نا سب سے پہلے, ٹھیک ہے 9 مہینے سے لوگ گھروں میں بند ہیں, 9 مہینے سے لوگ گھروں میں بند ہیں. اگر BJP کے ساتھ اختلافات ہیں میں سمجھتا ہوں رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ یہ کہیں جمہوریت نہیں ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن صحیح نہیں ہے, یہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کب آپ نے کہا جمہوریت نہیں ہے, پروگرام میں یہ نہیں کہا جناب. مجھے بتائیے, میں آپ کو بتاؤں, میں اس ہندوستان کو
کرتا تھا اس ہندوستان کو رسپیکٹ کرتا تھا, سنا میری بات, ہندوستان کی اس کے رسپیکٹ کرتا تھا جس ہندوستان میں گاندھی کی وچاردھارا کو مانا جاتا تھا, مولانا آزاد کی وچاردھارا کو مانا جاتا تھا, امبیڈکر کی وچاردھارا کو مانا جاتا تھا, جس میں شفاق اللہ بھگت سنگھ کی وچاردھارا کو مانا جاتا تھا, نہ کہ ناتھورام گوڈسے کی وچاردھارا کو, نہ کہ سوارکر کی وچاردھارا کو مانا جاتا تھا. آج وہ ہو رہا ہے. جیل سے واپس آئے آپ, جیل سے واپس کب آئے آپ؟ مجھے 3 مہینے ہو گئے. جیل کیوں گئے تھے؟ بس حق کی بات کی. کیا بات کی تھی, کیا کہا تھا؟ میں نے حق کی بات کی کہ ایک دن جو جموں کشمیر میں جو آج کے ٹائم ہو رہا ہے, جو پورے کشمیر کو آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, نریندر مودی صاحب یہ آپ نے غلط کیا ہوا ہے. یہ ایک جمہوریت میں, ڈیموکریسی میں یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بند کر کے ان کے لیے کالے قانون آپ بنائیں. ایسے قانون ہیں جو جموں کشمیر کی عوام جس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. ایک پوائنٹ یہ تھا میرا. دوسرا پوائنٹ میرا یہ تھا کہ جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے, جس کو پاکستان آزاد کشمیر بولتا ہے, ہندوستان اس کو POK بولتا ہے. ایک دن یہ لائن آف کنٹرول ہم ختم کریں گے, ہم دونوں طرف کے کشمیری گٹھے ہو کے بیٹھیں گے. اس میں کیا غلط بولا جناب میں نے؟ کیسے ہو گیا دیش لوگ؟ اگر میں کشمیر کی بات کرتا ہوں, میں طارق بٹ آپ کی بات کرتا ہوں, میں دوسرے کی بات کرتا ہوں, تیسرے کی بات کرتا ہوں, تو میں دیش لوگ کیا جوکنگ ہے یار. چلیے ٹھیک ہے. کبھی کہا جاتا ہے وقار اٹبٹی گیلانی, سعید علی شاہ گیلانی کے ساتھ ہی 2 سال رہا ہے, اسی لیے آج اس طرح کی بکواس کرتے ہیں آپ. سر گیلانی صاحب کیا کرتے تھے ان کے ساتھ, کیا سیکھا ہے مجھے یہ بتائیے. میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ تھے, کیا کر رہے تھے, کیا سیکھا تھا ان سے آپ نے. تو میں اس میں بڑا پیار سے جواب دوں گا کہ گیلانی صاحب ایک بزرگ ہیں, پیار سے بھی بات کیا ہمارے کشمیر کے بزرگ ہیں, اور ماشاء اللہ کہ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ جو کہتے ہیں ہمارے سر آنکھیں. میں ان کے ساتھ رہا آج 2008 سے لے کے 2010 میں اپنی 20 سال کی. تنخواہ ملتی تھی اور کتنی ملتی؟ نہیں, میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا, 1 روپیہ بھی حرام ہے. ہاں چائے پیتا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے, کھانا کھایا 1-2 بار, اس کی قسم نہیں دیتا ہوں. میں اس لیے نہیں جاتا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ جانا, ان کے ساتھ تنظیم میں کام کرنا ہے. مجھے پرسنلی وہ اچھے لگتے تھے, اور میں کچھ نہ کچھ ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا تھا. وہ دینی بھی ہو سکتا ہے, وہ فیملی کے تعلقات سے بھی ہو سکتا ہے, تو وہ سیکھتا تھا. 2010 تک وہ میں ان کے ساتھ ملا ہوں 2-4 بار. ہاں میں نے چھوڑا ہی نہیں کبھی. کس نے بولا میں نے؟ آج بھی گیلانی نہیں, میں نہ کبھی ملا ہوں اس کے 2010 کے بعد کبھی ملا بھی نہیں. ابھی کہہ رہا میں چھوڑا نہیں. اب چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ یہ بولو گے کہ نہیں آپ ان کو کیوں چھوڑا, جب میں ان کے ساتھ تھا ہی نہیں. میں ان کی عزت پرسنلی کرتا ہوں. حریت کی نہیں, میں شاید میں پرسنلی گیلانی صاحب کی عزت رسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک جموں کشمیر کے بزرگ لیڈر ہیں, ٹھیک ہے, وہ رہبر رہے ہیں اور ہیں, اور جب تک وہ زندہ ہیں کشمیر کو آج بھی وہ لیڈ کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ, یہ سب کو پتا ہے. لیکن آج وہ بیمار ہیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کی فیملی کو ہمت دے. اچھا, اگر گیلانی صاحب کی بات کریں ہم, انہوں نے جو ہے علیحدگی کی ہے باقی جو گروپس ہے APSC سے یا حریت سے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہے؟ وہ ان کا پرسنل ہے. آپ ان کو اپنے لیڈر مانتے ہیں, ہم کون ہوتے ہیں؟ آپ ان کو اپنے لیڈر مانتے ہیں. ہاں تو بالکل, تو بتائیے نا, ہم اگر اپنا لیڈر ان کو مانتے ہیں, پوری اسٹیٹ ان کو اپنا رہبر لیڈر مانتی ہے, بزرگ ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ڈیسیژن لیا ہے, وہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم گیلانی کو بول دیں کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوا تھا, کیوں انہوں نے. ہاں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں نے شاید ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں غلط کرنے کی شاید کوشش کی ہوگی, جہاں تک مجھے لگتا ہے یا عوام کو بھی لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے, لوگوں کے کمنٹ سیشن پڑھے ہیں, تو کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں نے شاید ان کو اگنور کرنے کی بھی کوشش کی ہوگی, جو ان کے لیٹر ہیں ان سے پڑھ کے ہمیں ایسا لگا ہے جو انہوں نے لکھا ہے. تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے, کنٹروورسی ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ. تو آپ جو سعید علی شاہ گیلانی کے لوگ ہیں, جیسے ان کے نوجوان لیڈر بھی ہے, ان کی آپ کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے؟ کسی کے ساتھ نہیں. یعنی آپ کو پوری طرح سے اگنور کر دیا. اچھا, میں نے اگنور نہیں کیا سر. میں نے آپ کو کیا بولا کہ میں 2008-10 سے 2-3 بار جو گیلانی صاحب سے ملا ہوں, اس سے زیادہ میرا گیلانی صاحب کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے, نہ ان کے گھر کبھی گیا ہوں میں. اچھا, وقار اٹبٹی کے بارے میں کسی کے حریت سے کوئی میرا لینا دینا کسی سے ہے, میرا صرف گیلانی صاحب کے تھا, ایک پرسنلی تھا, میں ان کو بزرگ مانتا تھا, ان کو ایک اچھا انسان. چلیے, اپنی رائے ہے. وقار اٹبٹی کے بارے میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے نیشنل ڈیبیٹس میں جاتا ہے. ایک جب آپ بولتے ہیں تو گالیاں بہت زیادہ دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے نیشنل میڈیا کے خلاف ہے. ابھی آپ نے ہمارے پروگرام میں بھی کہا پھر جاتے کیوں ہیں. پانی پیجیے. پھر جاتے کیوں ہیں آپ؟ ہی پیجیے. جی میں بھی پی لوں گا, جب پیاس لگے گی ہم پی لیں گے. نہیں ہمیں لگتی ہے پیاس, پیاس تو لگتی ہے. جب سوالات تلق ہو, جب اندر چوری ہو تو پھر پانی بھی پینا پڑتا ہے. چلیے آپ مجھے بتائیے, میں نے سوال پوچھا تھا وقار اٹبٹی کے بارے میں. زندہ آپ بھی نہیں رہیں گے, ابھی اٹھ کے پتہ نہیں کتنا پانی پیئیں گے. میں پورے پروگرام میں آپ کو پانی پلاؤں گا. وقار اٹبٹی آپ کو بھی پانی پلا سکتے ہیں ضرور. پانی کے ساتھ آپ کو چاہیے تو شربت ہی منگا سکتے ہیں. جب آپ مجھے کہیں گے میں پی لوں گا, یہ آپ سے وعدہ ہے, میں پی لوں گا. فی الحال میں آج آپ کو پلاتا ہوں. مجھے بتائیے وقار اٹبٹی کے بارے میں سوال سنیے.
वकार भट्टी के बारे में कहा जाता है कि खुद को प्रमोट करने के लिए नेशनल डिबेट्स में जाता है और वहां पर वकार भट्टी जो बातें करता है वो इसलिए क्योंकि हीरो बनना चाहता है। हीरो आपको कोई बनाएगा ही नहीं। इस बारे में आपकी क्या? मुझे हीरो बनना है। पहली बात आराम से सुनिए आप, ठंडे होके, पानी पीना तो पी लीजिए। पी लेंगे। मुझे हीरो नहीं बनना। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का, नौजवानों का भाई, बुजुर्गों का बेटा, बहनों का भाई बनता हूँ और बनूंगा इंशाल्लाह, और हूँ मैं उनका, नो डाउट। जहाँ तक डिबेट की बात है, मुझे इसमें सवाल कई अपने दोस्त भी पूछते हैं। मैं जब डिबेट में, आज से पहले 2016 में जब मैं डिबेट के गया था, वो रोहिंग्या के लिए मैंने धरना प्रदर्शन जब जंतर मंतर में किया था, तब मुझे नेशनल मीडिया ने वहाँ रखा कि अपनी बात आप रखें। मैं तब गया। उसके बाद मैं नेशनल मीडिया पे डिबेट पे नहीं जाता था। काफ़ी बार मुझे बोलते थे, नहीं जाता था। फिर आसफा केस में आपको जानता, मैं लीड कर रहा था, उस पर मैं डिबेट पे गया। लेकिन जब मैं जम्मू कश्मीर के सारे इशू उठा के डिबेट पे गया हूँ, जब 370 यहाँ से हटाया गया जम्मू कश्मीर में और एकदम लॉकडाउन हो गया, जम्मू कश्मीर बंद हो गया, कुछ पॉलिटिकल लोग अंदर हो गए, नज़रबंद हो गए, कुछ एक्टिविस्ट नज़रबंद हो गए या नहीं नज़रबंद हुए, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो उन लोगों ने फ़ोन उठाना, कुछ दिल्ली में थे, वो किसी ने भी डिबेट में आना मुनासिब नहीं समझा और किसी ने भी ये नहीं समझा कि हम डिबेट पर जाके इस टाइम इस हालात में हम कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के हालात की बात करें और दुनिया इसके ऊपर फोकस करे। सुनिए, दुनिया फोकस करे कि क्या हो रहा है कश्मीर में। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। जब मैं डिबेट पे जाता हूँ जी न्यूज़ पे, उसी के दूसरे दिन एक र्यूमर फैलता है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, कि 400 कश्मीरियों को मार दिया। इंडियन सेना ने 400 कश्मीरियों को श्रीनगर में गट्ठे करके एक पार्क में उनके ऊपर शूट किया, पैलेट लाके उनको खत्म कर दिया। जब हजारों की तादाद में पैनिक हुआ बाहर विदेशों में भी, हिंदुस्तान में भी, कि हमारे लोग मारे गए। भाई फोन तो बंद है, कम्युनिकेशन तो है नहीं, इंटरनेट सारा सिस्टम बंद है, तो लोग तो परेशान होंगे। उसमें मैं भी था, बिल्कुल समझते हैं। सब मुझे फोन करने लगे, वकार भाई क्या है, आप हमें बताओ। तब मैं इन्हीं मीडिया के सोर्स जो इनके लोग यहाँ थे, मैं इनसे पूछने लगा, प्लीज खुदा के लिए आप हमें सच बताइए कि ये सच है, ये झूठ है। हमने जब मुझे ये पता चला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तब मैं लाइव आया और लाइव आके लोगों को बोला, भाई ऐसी कोई किलिंग्स नहीं हुई है, आप पैनिक मत कीजिए। क्योंकि मैं हमेशा फेक न्यूज़ के साथ नहीं जाता हूँ। मैं जब भी कुछ होता है तो मैं कहता हूँ कि जो हुआ है, जो ग्राउंड पे हुआ है, वही दुनिया के सामने आना चाहिए या लोगों के सामने। वकार भट्टी, जब आप जेल गए, आपने कहा कि आप नौजवानों के लीडर है, आपने कहा कि ख़वातीन हमारी बहनें, उनके साथ आपकी बड़ी शफकत मोहब्बत है। जब आप जेल में थे 7 महीने शायद, 370 के बाद, आपके लिए तो एक भी आवाज़ नहीं उठी। लोग तो कहते थे वकार भट्टी को बंद किया, अच्छा हुआ रिमोट्स बंद हो गए। मेरे बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरे लिए ना पॉलिटिकल लीडर बोले, ना एक्टिविस्ट बोले, ना हुर्रियत बोली, किसी ने मेरी बात ही नहीं की कि मैं जेल में था। ना आप जर्नलिज्म से जर्नलिस्ट ने किसी ने बात कही, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, किसी ने बात ही नहीं की। सही बात है, हकीकत है। और एक बार नहीं, 2 बार मेरी जेल जाने में ऐसा हुआ है। मैं इसमें आवाम को दोष नहीं दे सकता, बेचारी आवाम को पता ही नहीं लगा। आवाम बेचारी नहीं है, आवाम बेचारी है। आप चालाक हैं, आवाम को बेचारी नहीं कही। आवाम अक्लमंद है, हमारी आवाम अक्लमंद है, बेचारी ना कहे, बेचारी ना कहे। आप भी यहाँ पे कोई बड़े नेता नहीं है, आप उनको बेचारी नहीं कहे, आगे बढ़े। बेचारे हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम मजलूम है और बेचारी इसलिए मजलूम। पहले सुनिए, यहाँ पर भी सियासत कर ली, मजलूम है। इंजीनियर रशीद क्या थे, वो किसको मानते थे? हिंदुस्तान की जमहूरियत को मानते थे। लेकिन आपको पता है इंजीनियर रशीद की चुनाव लड़ते थे, नहीं चुनाव लड़ते थे। अरे सर, आपको नहीं पता इंजीनियर रशीद पे क्या एलिगेशन है? आप मुझे बताइए। आपने टेररिस्ट का इल्जाम लगाया ना उसपे? हाँ, मैंने नहीं लगाया। मुझे क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, मुझे क्यों कह रहे हैं? हो सकता है जनाब, आप गलत बातें कर रहे हैं। क्योंकि आप मीडिया में दिखाते हैं, गलत बातें, आप मीडिया में दिखाते हैं ना। नहीं, गलत बातें मीडिया में दिखा रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। आप दिखाते हैं ना। आप कैसे बोल रहे हैं कि उसके पास मैंने कहा इल्जाम हो सकता है ना। हाँ, इल्जाम हो सकता है। मैंने इल्जाम, आपने प्रूफ कैसे कर दिया? प्रूफ अलग बात है, मैंने इल्जाम का, और थोड़ा सा मैच्योर हो जाए। नहीं, मैच्योर एंकर पे किसी टीवी चैनल पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, तो अब यही होगा। हाँ, बताइए इंजीनियर रशीद के बारे में। इंजीनियर रशीद के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उनकी कोई पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है। एक सिर्फ जनरल सवाल ये पूछ रहा हूँ कि वो हिंदुस्तान की जमहूरियत में था, चुनाव लड़ता था, एमएलए रह चुका है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। उसने अभी 1 साल कुछ टाइम पहले ही उसने 1 लाख से ज़्यादा वोट लिया। उसके बाद भी आपने उसको टेरर फंडिंग में एनआईए जहाँ से ले जाती है, ठीक है जी, मैं मानता हूँ आपने ले गया, लेकिन क्या जमानत बेल लेने के हकदार नहीं है वो? जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक आप मुजरिम क्यों मान रहे हो इंजीनियर रशीद को? आप जमानत दें ना, उसको बेल दें। अगर उसके बाद कोर्ट उसको प्रूफ करता है गिल्टी, आप उसको सजा दें। लेकिन उससे पहले ही आप ना जमानत देने के लिए तैयार हैं, ना आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार है। सरजान बरकाती की बात करूंगा मैं यहाँ। आप सरजान बरकाती 4 साल हो गए सर, 3 छोटी छोटी मासूम बच्चियां, 3 या 4 छोटी मासूम बच्चियां हैं, हाथ जोड़े उन्होंने,
چاہے وہ ستیہ پال ملک ہو, چاہے آج کے لیفٹیننٹ صاحب ہو, ان کے ہاتھ جوڑے کہ ہمارے باپ کو چھوڑ دیے. ان کا ایک غریب فیملی سے ہے, ٹھیک ہے جی, انہوں نے بیان بازی دی جی ہندوستان کے اگینسٹ. آپ کو لگتا ہے جی ہندوستان کے اگینسٹ انہوں نے اپنے بیان بازی دی ہے اور انہیں اسپیچ کی ہندوستان کے اگینسٹ کی, مان لیا جی, لیکن کورٹ نے ثابت نہیں کیا, ابھی عدالت نے ثابت نہیں کیا. اس کے بعد بھی آپ ضمانت پہ چھوڑ نہیں رہے. کتنے بار اس کے پی ایس سے ایک پی ایس سے ہٹتا نہیں, دوسرا لگاتے تھے, اب دوسرا ہٹتا نہیں. آپ مجھے بتائیے, آپ نے ایک پی ایس سے لگا دیا, پبلک سیفٹی ایکٹ لگا دیا جی, اس نے لوگوں کو بھڑکایا, قانون ویوستھا خراب کرنے کی کوشش کی, اس نے آپ نے اندر ڈال دیا, ٹھیک ہے جی, اس نے 6 مہینے سال سزا کاٹی. اس کے بعد وہ باہر آ رہا ہے, پھر آپ کو اسی گیٹ پہ آپ پی ایس سے لگاتے تھے, اندر بیٹھ کے اس نے کیا کر دیا بھائی, اندر تھا وہ جیل میں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ انجسٹس نہیں ہو رہا کیا؟ ایسے ہزاروں نوجوان ہیں جو پلوامہ جیل میں ہیں, جو سینٹرل جیل میں ہیں, جو کٹھوا, ادھم پور, سری نگر, بنارس, دلی جیلوں میں ہیں, جن کو اپنے پبلک سیفٹی آرمز ایکٹ میں ایسے ایسے قانون کی دفعہ دارائیں بنا کے اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں. خدا کے راہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ابے دوبے جیسا آدمی کانپور میں 60 اس کے اوپر FIR ہے, اس کے بعد بھی وہ جیل میں نہیں ہوتا, اور پھر 8 پولیس والوں کو مار دیتا ہے. مارنے کے بعد کتنے لوگوں کو آپ نے اس کے ساتھیوں کو ارسٹ کیا؟ آپ الیکشن لڑے, آپ پھر ایک بار لڑے, جو اپنی پارٹی بنائی ہے, لڑے ان چیزوں کے پارٹی لیے. نہیں نا, آپ کو پھر کلیئر سمجھتا کرنا, آپ بار بار پارٹی کو کیوں گھسیڑ رہے ہو؟ نہیں بنائے آپ نے, پارٹی ہے نہیں, آپ پارٹی کو کیوں گھسیڑ رہے ہو؟ میں نے کہا بنائے, میں نے بولا سوشل گروپ ہے, ایک سوشل گروپ ہے. سوشل بھی دیکھیے, میں اس ٹاپک پہ پھر سے واپس نہیں جاتا, کیونکہ پھر مجھے پتا ہے پھر آپ 10-15 منٹ جو چلاتے ہیں نا, تو آپ سوال بھی نہیں سنتے. لیکن یہاں پہ مجھے لگتا ہے ایک تجارتی وقفہ ہوگا. وقارج بٹی جو ہے نیشنل ٹی وی ڈیبیٹر ہے, اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کشمیر کے لیے بھی کام کرے, لیکن جو الزامات ہیں وہ بھی ضرور لگائیں گے جو لوگوں نے پوچھے ہیں. فی الحال ایک تجارتی وقفہ. قوم, ملک, ذات یا مذہب, ہم سب انسان ہیں. اس مشکل وقت کا سامنا ہم سب کو ایک ساتھ کرنا ہے. وبا خطرناک ہے مگر پرہیز آسان. کرونا وائرس آپ کے گھر میں تب تک داخل نہیں ہوگا جب تک آپ باہر جا کر اسے خود مدعو نہ کریں. کرونا وائرس کو ہرانے کے لیے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑے. نہایت ضروری کام ہو تو باہر جانے پر اپنے منہ اور ہاتھ کو ماسک سے ڈھکیں. کرونا وائرس سنگین بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے. اس کا بہترین علاج پرہیز ہے. طبی اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ ہدایت پر پابند رہیں. آپ کا تعاون ہماری جیت کی علامت ہے. کیا آپ کرونا وائرس کو ہرانے میں ہمارے ساتھ ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے اور التجا بھی. ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سری نگر کی طرف سے مفاد عامہ میں جاری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8, اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے وہ ہے وقارج بٹی. وقارج بٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نوجوانوں کو بہکاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اور انہوں نے جو پارٹی بنائی ہے جسے کہہ رہے ہیں سوشل گروپ ہے, اور لیکن پولیٹکس بھی ساتھ رکھا ہے, ایکٹیویزم بھی ساتھ رکھا ہے. اب یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہے کیا. وقارج بٹی لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے آپ کر رہے ہیں. کیسے آپ کر رہے ہیں؟ یہاں چینل ڈال کے کنفیوز ہی تو کر رہے ہیں. آپ کشمیر کی وائس تو مجھے نہیں لگتا کبھی اٹھاتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں نا, میں دیکھتا ہوں, میں نیشنل ٹی وی بھی بہت زیادہ بزی 24 گھنٹے. نہیں, میں اپنے, آپ کو پتہ ہے واحد آدمی ہوں جموں کشمیر میں جو اپنے سوشل میڈیا میں اپنی خود کی ویڈیو بھی لاتا ہوں, ہمیشہ لاتا ہوں, اور خود بولتا ہوں, کھل کے بات کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ, اور آپ کو لگتا ہے نہیں جمہوریت کی شان ہے کہ آپ بولتے رہتے ہیں. کشمیر میں آپ کام کرنے آئے ہیں. آپ لوگوں کو میں آیا نہیں, میں کشمیری ہوں, اور آج آپ جموں سے آئے ہیں کووڈ میں. میں بھی کشمیری ہوں, میں بھی کشمیری ہوں. ہم مانتے ہیں بالکل کشمیری, کشمیر کا گارڈین کشمیری ہے. میں نے نہیں وہ نہیں کہا گارڈین کشمیر, میں دل سے ایکسیپٹ کرتا ہوں کشمیری ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا کہ پہلی بار ایک جموں کشمیر میں ایک اپنا چینل لانچ کیا آپ نے. مبارکباد دیتا ہوں میں آپ کو, لیکن میں آپ سے یہ بھی بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ کشمیر کے لیے, جموں کشمیر کے بھلے کے لیے اچھا کام کریں اور کریں گے. اسی لیے آپ کو بلایا. اچھی بات ہے, سب کی باتیں سننی ہے. بالکل سب کی باتیں. اچھا وقارج بٹی, آپ نے ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں کہا تھا کہ آپ لوگوں کی, کشمیری لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں, اور آپ کے ساتھ قریباً 1 لاکھ لوگ ہیں. یہ آپ نے ایک ٹی وی پہ کہا تھا. 1 لاکھ نہیں, 10 لاکھ ہے. 10 لاکھ ہے. مجھے تو لگتا ہے آپ یہ جو فالوورز آپ کے فیس بک پہ ہیں انہیں کو کہتے ہیں. یہ میری کشمیر کی عوام ہے سر. آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں, آپ یہاں پہ آئی ٹی سیل, بی جے پی کا آئی ٹی سیل نہیں ہے, بی جے پی کی آئی ٹی سیل نہیں کہہ رہے ہیں. مجھے آپ 10,000 کی ریلی کر کے دکھائے, میں آپ کو مانتا ہوں. جس دن انشاءاللہ وہ موقع ملے گا کووڈ کے بعد, 10,000 کی نہیں 50,000 کی کر کے دکھاؤں گا. لیکن آپ بتائیے اپنی سرکاروں کو, آپ بتائیے اپنی ایجنسیوں کو کہ اس دن مجھے روکیں نا. وہ کوئی نہیں روکے گا آپ کو, ہم کوشش کریں گے. دیکھیے ہم تو اسے نہیں کہہ سکتے, وہ ان کی نہیں, وہ ان کی سیکیورٹی کنسرن جو بھی ہوگا, لیکن ہم ٹی وی کے ذریعے پروگرام کے ذریعے ان سے کہیں گے, اور میں امید کروں گا کہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ 100 لوگ بھی نہیں نکلیں گے. سر میں نے بولا نا, میں 10,000 سے کراس کروں گا, آپ پیسفل کروں گا. آپ تو 10 لاکھ سے 10,000 تک پہنچ گئے کیا؟ ابھی تو آپ نے 10,000 بولا نا, میں نے بولا 10,000 کے لاکھوں کے ساتھ بولوں گا. پورا جموں کشمیر ہر دن روڈ پہ آئے گا. لیکن آپ بول دیجئے سرکار کو کہ اس دن سرکار نہ ہمیں اجازت دیتے, ہمیں کرفیو نہ لگائے اس دن.
بالکل آپ کے لیے کرفیو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سر، لگ جائے گا. آپ کووڈ میں آ گئے, ورنہ ہوتا اگر آپ لیڈر ہوتے تو آپ بند ہوتے. آپ کو لگ رہا ہے آپ کے لیے کرفیو لگے گا؟ کیا سمجھتے ہیں خود کو آپ کے لیے کرفیو لگانا پڑے گا؟ میں کیوں, میں لیڈر تھوڑا سمجھتا ہوں. جرمنی سے آئے ہیں, انگلینڈ سے آئے, حوالہ منی لایا ہے یہاں پہ جو آپ کو جس دن آپ ایسا کریں گے اس دن جیل جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں میرے لیے کرفیو لگے گا. نہیں, آپ کے لیے کرفیو کیوں لگے گا؟ آپ کے لیے کرفیو کیوں لگے گا؟ آپ کے لیے مجھے جواب دیجیے. چپ رہیے نا, جواب دوں گا. نہیں, میں پہلے کرفیو کیوں لگے گا تو وہی بتا رہا ہوں نا, چپ رہیے. پہلی بات, اگر میں دلی جنتر منتر پہ ہزاروں لوگ جوڑ سکتا ہوں, ایک نہیں ہے میرے, ہزاروں ایک سے دھرنے پردرشن ہیں, ٹھیک ہے, ہزاروں لوگ جوڑ سکتا ہوں دلی اور پیسفل کر سکتا ہوں, تو میں جموں کشمیر میں بھی اگر چاہوں, اگر آپ نے وہ چیلنج کیا تو میں یہاں بھی کر سکتا ہوں, کیونکہ دلی جموں کشمیر میرا ہے, جموں کشمیر میرا ہے. آپ نے کس نے کہا آپ کا ڈر لگ رہا ہے آپ کا نہیں ہے؟ کسی نے آپ کو دل میں ہے کہ آپ کا نہیں ہے؟ نہیں, آپ لوگ بول رہے ہیں نا. نہیں, کسی نے نہیں بولا. آپ بول رہے ہیں, میں فخر سے کہہ رہا ہوں جموں کشمیر کے, میں فخر سے بول رہا ہوں وقار بٹی. مجھے بھی فخر ہے کہ آپ جموں کشمیر کے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جموں کشمیر میں ہم جب چاہیں روڈ پہ آ سکتے ہیں, لیکن کیا اس کی اجازت ہے؟ ہمیں بات رکھنے کی اجازت ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ آپ کوئی غلط کام نہ کرے, اچھا کام کرے, آپ آ جائے روڈ پہ, ہم سڑک کے لیے, پانی کے لیے آ جائے. ہم کون سی کسی کی روٹی چوری کر رہے ہیں جناب؟ نہیں, آپ تو ویسے ہی ڈرا رہے ہیں یہاں کی حکومت کو, اور جبکہ وہ سنتے بھی نہیں ہیں آپ کو. جناب نہ سنیں, آپ ایڈجسٹ نہیں ہوتے کہ, اور آپ کہتے کہ میرے لیے کرفیو لگے گا. سر سنیے, آپ اپنی بات واپس لیں, آپ کے لیے کوئی کرفیو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سنیے میری بات, ہم سیاست دانوں کے خلاف ہیں, ہم راجنیتاؤں کے خلاف. کیوں ہے؟ ہم اس لیے ہیں. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ وقار بٹی ان کے خلاف ہو جو کرپٹ ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں ان کے خلاف ہوں کہ ان کے خلاف ہوں. کیا آپ سب کے لیے صحیح کون ہے یہاں؟ نہیں, جتنے بھی ہو سکتے ہیں. نا کیوں؟ کون ہے آپ کی پارٹی بھی صحیح نہیں ہے پھر. میری پارٹی میں ایک بندہ بتا دیجئے جس نے, تو وہ تو اچھے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں اچھے لوگ ہیں وہ تو, جس نے آج تک کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس کا ریلیشن ہو. مجھے ایک بندہ بتا دیجئے. آپ تو خود غلام نبی آزاد کے ساتھ رہے ہیں. کس کے؟ غلام نبی آزاد کے ساتھ. ان کے کانگریس پارٹی میں میں رہا اس ٹائم. 2000. سنیے نا, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کہاں کام کر چکے ہیں, یہاں پہ سوال پوچھے جاتے ہیں, آپ کے پٹ کے آئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں جھوٹتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے. نہیں, آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ڈیموکریسی, جمہوریت پہ یقین نہ کریں, آپ پولیٹیشنز پہ یقین. ہم بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت لائیے نا, آپ ڈیموکریسی لائیے نا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ ڈیموکریسی لائیے, آپ جمہوریت لائیے. یہاں وقار بٹی کو پرمیشن لینی پڑتی ہے. ارے نہیں لینی پڑتی ہے ریلی میں آنے کے لیے. آؤ کہ میں لے کے آیا ہوں, موبائل پہ دکھاتا ہوں, دکھائیے. میں پرمیشن لے کے آیا ہوں, میں پرمیشن لے کے ویلی میں آیا ہوں, لیکن بہاری آ رہا ہے اتر پردیش کا, بہاری آ رہا ہے وداؤٹ پرمیشن یہاں گھس رہا ہے. چاہے آپ کووڈ میں آئے ہیں کشمیر, اگر آپ لیڈر نہیں, بہاری آ سکتا ہے, نہیں بہاری آ سکتا ہے, اس کے لیے لڑے ہم. بہاری کا ٹیسٹ نہیں کیا, وقار بٹی ٹیسٹ پرمیشن لے کے آ رہا ہے سر. بالکل پرمیشن لے کے آ رہا ہے. پرمیشن ہے. اگر میں چاہتا, اگر میں قانون کے اگینسٹ ہوتا تو میں غیر قانونی گھس سکتا تھا, لیکن میں پرمیشن لے کے آیا ہوں. اچھا کیا. کیا بہار جتنے بہاری یو پی کے لوگ آتے ہیں, ایک بار بھی پوزیٹیو ٹیسٹ نہیں کیا, ایک بار بھی کورونا ٹیسٹ نہیں کیا گیا, اور یہاں پہنچ گئے. اگر کوئی بھی رپورٹ دکھائی, آپ نے رپورٹ دکھائی. آپ ٹی وی نہیں دیکھتے پھر؟ کیا نہیں دیکھتے؟ اگر کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے, اگر ویسے کوئی بھی باہر سے یہاں پہ آ رہا ہے جو کوئی ٹیسٹ کے بعد, ہم ان کے خلاف بولیں گے. آپ کل کے ڈیبیٹ میں آئے, ایسے لوگوں کو لائے, اور ہم کل اور ایک ڈیبیٹ آپ کے ساتھ اسی پہ کریں گے. جو باہر کے لوگ یہاں آ رہے ہیں وہ نہیں آنے چاہیے. لیکن آپ بھی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پرمیشن لے کے آیا ہوں, جیسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی منتری آیا ہے, اس نے پرمیشن سیکورٹی کے لیے نہیں. بھائی آگے آنے نہیں دے رہے ہیں نا سر. کیا بول رہے تھے آپ؟ آنے نہیں دے رہے آگے. انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو یہاں سے آگے جانے نہیں دیں گے. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا. پھر پرمیشن کون سی دی؟ وہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے پرمیشن کون سی دی, یہ بتائیے نا. کشمیر میں انٹری ہونے کی, ویلی میں انٹری ہونے کی. اس پہ لکھا کیا تھا؟ یہ کووڈ کی وجہ سے تھا یا اور کچھ؟ بالکل کووڈ کی وجہ سے. تو ٹھیک ہے, تو میں کون سا غلط بول رہا ہوں؟ آپ تو ایسی بات بول رہے ہیں کہ مجھے پرمیشن. آپ یہ پہلے لیکن بہاری کیا لگتے ماما؟ نہیں, آپ نے ان کا چیک کیا کیا؟ آپ ان کے گاڑی میں سر گلستان نہیں, نام کسی کے چینل کا نہیں لیا. بالکل کیوں نہیں لوں گا جناب. نہیں, آپ بولے میڈیا پہ دکھایا گیا. چلا جی, ایک تھا, ایک چینل بول دیتا ہوں, چینل ایک تھا, سب نے پورے جموں کشمیر نے دیکھا. جب وہ گاڑی میں ان کی بائٹ لے رہا تھا, ہر ایک بہاری کو پوچھا گیا کہ آپ نے کووڈ ٹیسٹ کرایا, اس نے بولا نہیں کرایا. آپ نے کشمیر لایا, اس کے بعد 200 لوگ, میڈیا رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 200 سے زیادہ لوگ باہر کے لوگ جو آئے ہیں کووڈ پوزیٹیو آئے ہیں. آپ مجھے بتائیے, خدا کے خوف کھائیے جناب, آ کے کشمیر کہاں جا رہا ہے. رجوری پونچھ دیکھیے, ڈوڈا کشتواڑ دیکھیے کہ ہم کووڈ میں آگے 1 سال سے ہم گھروں میں بند تھے. پہلے 370 کی وجہ سے بند تھے, اس کے بعد کووڈ کی مار پڑ گئی ہمیں. یہ جو آپ کی آج کیا کریں گے ہم لوگ, کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ وقار بٹی, اب دوسرے موضوع کی اور آتے ہیں, بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ کے ساتھ لمبی بات کریں. اب یہ جو JK اسپیم ہے, یہ سکیم ہے کہ اسپیم ہے؟
आपने स्कैम क्यों बोला इसको? नहीं इसलिए बोल रहा हूँ ना, मुझे नहीं, आपने स्कैम क्यों बोला? कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज किस बात से हो? नाम से मुझे ये पता नहीं है नाम किसने। स्पैम और स्कैम में बहुत फर्क होता है। स्पैम को स्कैम किसके लिए जोड़ कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं है क्या। आपको पता सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूवमेंट है, तो प्लान क्या आगे? प्लान यही है कि हम वो करना चाहते हैं जो किसी ने नहीं किया। शाबाश, वही बताइए क्या करना, मतलब प्लानिंग क्या है? बिल्कुल प्लानिंग ये है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा, प्लानिंग ये है कि जब 370 को हटाया गया स्टेट जम्मू कश्मीर में, वकार एच भट्टी अकेले आवाज बनता था जम्मू कश्मीर की, उससे पहले भी जेल गया और उसके बाद भी जेल गया। ऐसे ही जितने और बाकी एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो हमारा सैम मुस्तफा प्रेसिडेंट हो, विकार इस्लाम हो, वो भी जेल गए हैं कि नहीं? नहीं, क्या जेल गए, लेकिन उनके साथ भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है, सबके बारे में जरूरी नहीं बताना। हाँ, और जितने भी लोग हैं उसमें हर तबके से लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वो जब उन्होंने काम किया, हमें ये पता लगा कि जब हम अकेले बंद होते हैं, हमारे साथ पीछे कोई नहीं, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, कम से कम हमारे में से कल अल्लाह ना करे अगर कोई बंदे के साथ गलत होता है या उसको अंदर किया जाता है, गैर कानूनी उसको फंसाया जाता है, तो पीछे हम 15 लोग हैं उसके साथ काम करने के लिए। इसी तरीके से अगर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, जिले में आज कोई सियासतदान नहीं बोलना चाहता, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बोलना चाहती है, कांग्रेस, पीडीपी, सजाद गनी लोन, जितनी भी पार्टियां हैं, कोई बोलना नहीं चाहती, तो हम एक काम करते हैं कि हम एक प्रेशर ग्रुप बनाते हैं जो हम बना के ये सामने रखें अवाम के सामने कि भाई जहां कोई बात नहीं करेगा हम कर रहे हैं, और हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं। आप देखें मेरा सोशल अकाउंट, मेरी टीम का, प्रेसिडेंट का देखें, जितने लोग हैं हम सब काम कर रहे हैं, हम जमीन पर जा रहे हैं। अब कोविड ना हो, खुदा की कसम मैं आपको बताता हूं, कोविड ना हो, मेरा प्लान है कि मैं हर गांव में, हर मोहल्ले में जाऊंगा और हर माँ, हर बहन, हर बुजुर्ग की परेशानियां सुनूंगा। हमसे जो हो सका हम जाएंगे आगे, हम बात बताएंगे उसको। हमें जो डीसी डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है, हम उसके आगे फरियाद रखेंगे, भाई बता क्यों नहीं हो रहा इसका काम, हम ये चाहते हैं। जी वकार एच भट्टी, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आप उनसे हिसाब लेना चाहते हैं, यही, और आप इलेक्शन कभी नहीं लड़ेंगे? जी, आप इलेक्शन कभी नहीं लड़ेंगे, ये रिकॉर्ड हो रहा है, हो सकता है तब भी आपसे बात हो। सर इलेक्शन मैंने बोला है कि मैं लड़ूंगा नहीं, वही तो मैं भी बिल्कुल बोला ना, मैंने सरपंच इलेक्शन एक गलती की थी। जी आपको लगा आप जीतेंगे नहीं, तो इसीलिए कह रहे कि लड़ेंगे, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर अगर मुझे जिस दिन जम्मू कश्मीर की आवाम ना, जिस दिन यहाँ के हालात वो हो जाएंगे ना, जिस दिन जम्मू कश्मीर की आवाम कहेगी कि इलेक्शन लड़ो ना, तो हम फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा को भी हराने की हिम्मत करता है। अच्छे ख्वाब है जी, क्यों मैं नहीं, अवाम मेरी हराने की हिम्मत करती है सर। हाँ, वो हम चाहते हैं आपको हरा सकती है, बिल्कुल। नहीं, वो मुझे भी हरा सकती है, वो अवाम उसको भी हरा सकती है, और अवाम चाहे तो तारक भट्ट का चैनल भी बंद करा सकती है। नहीं, ये सवाल नहीं है, सवाल ही है, को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, ये कश्मीर में जितने जर्नलिस्ट हैं ये जम्मू कश्मीर की अवाम की वजह से चलते हैं सर। नहीं, अवाम नहीं तो आप नहीं, ना मैं हूँ। नहीं, आप अपनी बात करें, आप बताइए ना, आप जम्मू कश्मीर की अवाम के नहीं, आप प्रवोक कर रहे हैं। प्रवोक कैसे कर रहा हूँ? आप प्रवोक कर रहे हैं, आवाम चाहेंगे, आप क्या चाहते हैं कि आवाम में पत्थर मारे चैनल पे? आप ये चाहते हैं कि आवाम आके हमला करे? पत्थर की बात नहीं, आपने बात की, देखना बंद कर दिया, बंद करें, जब आपने कर दे, आवाम जो है वो देखती है। लेकिन मैं कहता हूँ आवाम देखे, आवाम देखे तारक भट्ट का चेहरा, देखे आवाम देखे तारक भट्ट का चेहरा, आवाम जो चाहे। मैं आज जम्मू कश्मीर की आवाम को कहता हूँ कि तारक भट्ट को सब फॉलो करो, सब देखो, और देखो कि तारक भट्ट क्या करना चाहता है। बिल्कुल, देखो इसको, देखे, आपको भी देखे, हाँ मुझे भी देखे। आप हमारे बच्चों को तो भटका नहीं थे, देखे, मुझे भी देखे, तारक भट्ट पैसा तो नहीं लेते, पैसा लेके चैलेंज करता हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, मैं जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से चैलेंज करता हूँ। हो रही है ना, मैं अपनी एजेंसियों, जो हिंदुस्तान की एजेंसियां हैं, इसमें एजेंसी का सवाल ही नहीं। सुनिए ना, देखिए जो इन्वेस्टिगेशन करे, भट्टी किसी से पैसे लेता है। आपने ये बार-बार जो एजेंसीज का नाम लेते हैं ना, मैं खुद कंफ्यूज हूं कि आप किस एजेंसी के साथ है। किस एजेंसी? ये जो बार-बार आप कह रहे हैं एजेंसी, मुझे लगा कि आप एजेंसी के साथ है ना सर। आपने बोला पहले ही बोला कि आप आईएसआई के साथ हैं, आपने बोला, आपने उससे पहले आपने सुना, आपने बोला कि मैं आईएसआई के साथ हूं। मैंने आपको बोला कि आईएसआई कहां से आ जाती है भाई, क्योंकि आपका खाना नहीं पचता। दिल्ली वालों, मैं चाहूं तो आपसे माफी मंगवा सकता हूं, अपने चैनल पे। सर माफी तो खुदा से मांगता हूं, खुदा से नहीं, ये निकल गया, खुदा के बगैर किसी से माफी नहीं मांगता, खुदा से भी माफी मैं खुदा के बगैर किसी से नहीं मांगता, खुदा से खुदा के बगैर किसी से माफी नहीं मांग सकता, मैं खुदा के बगैर किसी से माफी नहीं सकता, दोगली पाल से मैं खुदा के बगैर किसी से माफी नहीं मांग सकता। मत बनाओ वकार एच भट्टी, आप बनाते हो, हमारे बच्चों मैं कह रहा हूं ना, मैं खुदा के और खुदा के रसूल के बगैर किसी से माफी नहीं मांग सकता। इस्तेमाल किया, मजहब को इस्तेमाल करके को बनाया, मैं मजहब का इस्तेमाल क्यों करूंगा? मैं मुसलमान हूं, एज ए मोमिन, अल्लाह और अल्लाह का नबी का नाम लेते हुए मुझे फक्र होता है सर, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, बाकियों का नहीं होता। ठीक है, जब मरूंगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरे मुंह में, मेरी जबान में आना चाहिए, इसकी दुआ करता हूं सर, और इंशाअल्लाह वो भी चाहता हूं कि जब भी मरूं और शहीद ही मौत मरूं। आप इस चीज पे यकीन करते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम हिंदुस्तान हमारा?
हाँ या ना, हाँ या ना? आप रखते हैं? मैंने आपसे सवाल पूछा, आप रखते नहीं हैं? आपसे सवाल पूछा, आप रखते हैं? मैं जवाब ही नहीं दूंगा अपने सवाल का, मैं एंकर हूं, आप मेरे, यही दोगली पॉलिसी है। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? मैं बताता हूँ मेरा सेक्युलरिज्म क्या है, मैं बताता हूँ। सवाल सेक्युलरिज्म कहाँ से आ गया? वो बात, वो तो सब सेक्युलर है, हम कोई यहाँ पे क्रिमिनल बैठे हुए हैं आपके सामने। मैंने आपको अशआर पढ़ के सुनाए हैं, वकार अजभट्टी, मुझे जवाब दे। आप बताइए ना पहले। मैं क्या बताऊं, मैंने आपसे सवाल पूछा है, मैंने आपसे जवाब बोला। यही दोगली पॉलिसी है वकार अजभट्टी आप लोगों की। जब भी आप डिबेट में दोबारा जाते पढ़िए, हैं अब एक बार दोबारा चिल्लाते पढ़िए, हैं, अब चलिए आपकी लोगों को समझ आ गया, लोगों को। अच्छा, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब जो आपकी सोशल पॉलिटिकल पार्टी ये है, अब चूंकि आपकी एक प्लानिंग होगी, पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं है जनाब। अच्छा, ग्रुप है, क्योंकि आपको आदत है क्या? चलिए सोशल ग्रुप है, क्या पैसे दिए किसी ने हमें बदनाम करने के लिए? वकार अजभट्टी वो जमाना गया है, नहीं मुझे लग रहा है, वो दौर नहीं है, ये वो दौर नहीं है। लग रहा है कि आप जर्मनी और बाकी जगहों पे जो कॉलिंग आती रहती है आपको, सर वो मैं उस दौर का भी नहीं हूं सर। बिल्कुल, हमें सब कुछ पता है, सबको पता है यहाँ पे वकार अजभट्टी कौन है, सबको पता है वकार अजभट्टी कौन है, सबको पता है। अच्छा, जो आपका ये ग्रुप है, आपकी एक प्लानिंग, मैंने कहा, आपने कहा कि सबसे बड़ा जो हमारा प्लान है वो यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो माफिया, हम भी समझते हैं कि यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों ने बहुत गलत किया है काम, कभी भी अच्छा काम नहीं, लोग परेशान। लेकिन वकार अजभट्टी जब ग्राउंड पे आता है, अपने लोगों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी हुई, हमें भी उम्मीद है आप आगे आए, लेकिन ये भी उम्मीद करेंगे कि आप सवाल सुने। आपने बहुत बोला है, मैंने बहुत बोलने दिया, क्योंकि हमें चिल्लाने की आदत नहीं है आपकी तरह। तो आप नौजवानों के लिए आप कुछ करना चाहेंगे? आपकी पॉलिसी में है कि यहाँ नौजवान बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, उनके लिए कुछ करेंगे? एजुकेशन सिस्टम आपको पता है हमारा कहाँ है, उसके लिए क्या आपकी कोई प्लानिंग है? सबसे पहले जो नौजवान है उनकी ज़िंदगियों को सेव करने के लिए फाइट कर रहे हैं हम। कैसे? चाहे वो ड्रग्स हो, ठीक है, चाहे हमारे बच्चों को जेल में यहाँ से उठाना और उनको जेल में बंद कर देना हो, हम सबसे पहले इन पे भी काम करेंगे। साथ एजुकेशन, अपने एजुकेशन की बात की, आप कहते हो कि आप सरकार के साथ हो, तो मैं सरकार को बोलिए, आप अपने चैनल के थ्रू से, मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोलिए, क्यों 4G इंटरनेट हमें नहीं दिया जा रहा, क्यों हमें उस फैसिलिटी नहीं दी जा रही? जहाँ दुनिया 5G की बात कर रही है, नई दिल्ली 5G तक पहुँच चुका है और जम्मू कश्मीर आज भी 2G है। सर ये गलत नहीं है, इंजस्टिस नहीं है, तो क्या है हमारे साथ? इस पे सवाल उठा सकते हैं, ये सवाल नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, हमारे बच्चे 1 साल से घरों में बंद हैं, चाहे वो LKG का बच्चा हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे MA BEd वाला हो, कौन पढ़ रहा है सर? हमारी एजुकेशन तबाह हो चुकी है। कम से कम अगर पहले आपने 370 से लॉकडाउन किया, कर्फ्यू लगाया, उसके बाद कोविड-19 चलो पूरी दुनिया में था ये, उसके साथ कम से कम आपको उस टाइम तो 4G इंटरनेट की फैसिलिटी देनी थी हमें। कम से कम हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी बहनें पढ़ाई तो कर सकें, एजुकेशन तो हासिल कर सकें। हॉस्पिटल की हालत देखिए, अस्पतालों की हालत देखिए, कहाँ है अस्पताल हमारे? आज कोविड के लिए बेड तक नहीं है आपके पास। आप क्या बात कर रहे हो? आपके पास, मैं समझ रहा हूँ वकार अजभट्टी, मैं समझ रहा हूँ आपको जो सवाल पूछा चाहता है, आप लंबा खींचते हैं, फिर आपको ये भी तो नहीं लंबा खींचना के अवाम को बताना जरूरी है ना। नौजवानों के लिए आपकी पॉलिसी क्या, जो कि होगी, यही पॉलिसी है ना नौजवानों के लिए। सुनिए, क्या ये पॉलिसी नहीं है नौजवानों को कि हम नौजवानों को ये कहना चाहते हैं, उनको जोड़ना चाहते हैं कि भाई अपने नौजवानों को ड्रग्स से बचाना चाहते हैं, अपने नौजवानों को, अपने नौजवानों को जो गलत जेलों में उनको डाला गया, उन माँ बाप के साथ मिलकर उनके बच्चों की मदद करना चाहते हैं, उनको जेलों से निकालना चाहते हैं। क्या हम ये चाहते हैं कि आज इंटरनेट 4G नहीं है, हम चाहते हैं इसकी फाइट करें कि बच्चों के लिए बेनिफिट नहीं है? क्या आप कौन सी पॉलिसी और बताना चाहते हैं? तो इसके लिए आप कैसे लड़ेंगे? क्या सियासत में आके, या आप जो आपने ग्रुप बनाया है, मैं पार्टी का सोशल पॉलिटिकल? सर मुझे एक एक्सपीरियंस है, मैंने अकेले बहुत लोगों की मदद करने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अल्लाह के आगे एक छोटा सा कतरा सा कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ अल्लाह ही जो करता है। हम बंदे हैं, हम वो चलाता है, हम चलते हैं, वही पालने वाला है, वही अल्लाह पालने वाला है। हमारा कहने का मतलब होता है कि हम कोशिश करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, हम रेस करेंगे, उसके बाद आगे क्या होता है, कितना रिजल्ट आता है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, हम अल्लाह पे ट्रस्ट करने वाले मैंने बहुत लोगों से बात की, जो आपके दोस्त हैं, मैंने उनसे भी बात की, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस है आपकी वकार अजभट्टी पे हमें उम्मीदें हैं, इसीलिए आप वाइस प्रेसिडेंट भी है और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप आगे बढ़े, कामयाब हो जाए। आप दुआ करें हमारे लिए। बिल्कुल, मैं दुआ करता हूं कि आप कश्मीर के भलाई के लिए, कश्मीर की एजुकेशन के लिए, कश्मीर की हेल्थ को करेंगे, यहाँ रेस करें, उठाएं। वकार अजभट्टी सवाल पूछूं पहले, मुझे पता है नेशनल डिबेट्स में आप बहुत बोलते हैं, तो आज थोड़ा सा मैं बोलता हूँ आपसे। तो आप, चूंकि हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, और आपके जो लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, जो आपके चाहने वाले हैं, और आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं, आपके फेसबुक पे भी आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। मुझे बताइए, उनकी उम्मीद है वकार अजभट्टी से कि वो पॉलिटिक्स में आए, इलेक्शन लड़े, हमारा CM बने। अभी अगर CM नहीं तो MLA बने, MLA के बाद MP भी बने, हमारा चीफ मिनिस्टर बने, पार्लियामेंट में जाए, तो क्या
ہنسی آپ کو اس لیے آ رہی ہے کہ اپنے آپ کے اوپر نہیں ہنسی, اللہ کی قسم آپ کے اوپر کس بات پہ ہنسی آ رہی ہے؟ مجھے اپنے آپ پہ ہنسی آ رہی ہے. کیا آپ اس قابل ہی نہیں؟ نہیں قابل نہیں, قابل تو بہت ہوں کہ لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں. نہیں لوگ دعائیں کرتے ہیں, بہت شکریہ ان لوگوں کا, اتنا شکریہ کہ میں ان کا احسان زندگی بھر چکا نہیں سکتا. تو یہی ہنسی جس پہ آ رہی ہے, ساری چیز پہ آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہو چناؤ لڑے, ہم ایم ایل اے بنے, ہم ایم پی بنے, ہم سی ایم بنے, تاکہ دیکھیے لوگوں کو پرابلمز ہے یہاں پہ, سڑکیں نہیں بن رہی. ایک بات آپ نے کہا کہ بجلی نہیں ہے, محبوبہ سی ایم تھی, ٹھیک ہے آپ اچھے بنے نا سر, ان پہ آپ نے الزام لگے آپ تھے, اچھے. عمر عبداللہ تھے, یہ سارے لوگ جب یوٹی کو کون چلائے گا, یوٹی کو کون چلائے گا وقار بھٹی, آپ چلائے نا. سر میں یوٹی ایکسپٹ ہی نہیں کرتا سر. اچھا اسٹیٹ کو چلائے آپ, چلیے کل کی ڈیٹ میں اسٹیٹ آپ یہ میری ریاست ہے سر. اچھا ریاست زندہ باد ہے, رہے گا. انگریزی میں اسٹیٹ ہے, اردو میں ریاست بولتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ اسٹیٹ کو چلائے. آپ جموں کشمیر جب تک سر بات سنیے, سوال سنیے وقار بھٹی, میں کہہ رہا ہوں آپ اسٹیٹ کے لیے لڑے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. آپ بولے ان کو کہ ہمیں اسٹیٹ واپس چاہیے, ہمیں یوٹی منظور نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے جموں کشمیر کے مسئلے کے پاس طاقت ہوگی. ہمارا کہنے کا مطلب سیدھا ہے, اور اسٹیٹ ہے. جموں کشمیر جس حالات میں ہے سر, جب تک ہندوستان, پاکستان اور جموں کشمیر کے عوام بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نہیں نکالے گی, تب تک جموں کشمیر میں خون خرابہ ہوتا رہے گا. میں نہیں خوش, نہ میرا کشمیری خوش ہے, نہ آپ خوش ہیں کہ کشمیری چاہے وہ عام نوجوان مرے, یا وہ کشمیری مرے جس نے ہمارا ہتھیار یا وہ پولیس والا مرے یا سکیورٹی فورس, ہم کسی کے انسان کے جان جائے ہمیں خوشی نہیں ہوتی. اچھا وقار بھٹی, اپنے سوال کیونکہ وقت کم ہے اور بہت سارے سوال ہیں, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ دن کشمیر میں رکے, پھر ایک بار آپ سے ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں. اب ایک سوال ہے اور میں دعویٰ کرتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں وقار بھٹی کو, آج آپ جواب ہی نہیں دے پائیں گے. اگر آپ چاہیں میں سوال پوچھوں, ورنہ ہم پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں. سوچ سمجھ کے, آپ ہندوستانی ہیں کہ پاکستانی؟ میں کشمیری ہوں. نہیں کشمیری تو آپ نے کہا یہ اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ پھر ایک کنٹری بھی ہوگی, ریاست. ہندوستان بھی ایک ریاست ہے سر. ہاں تو وہی نا ریاست, ہاں تو انڈیا کو بھی اب ریاست مانتے ہیں. کس کو ریاست مانتا ہوں؟ ہندوستان ریاست ایک ہے, ریاست ایک ہے, تو کشمیر ایک ریاست ہے. سر بات سنیے نا, آپ مجھے یہ بتائیے, اب میں سوال کیسے پوچھوں, مجھے پتا ہے آپ میرا ٹائم نکالیں گے اور جواب نہیں دیں گے. سمپل سوال ہے, آپ ہندوستانی ہے یا پاکستانی ہے؟ میں پہلے مسلمان ہوں, پھر کشمیری ہوں. پاکستانی مسلمان نہیں ہے, ہندوستان میں مسلمان نہیں ہے. وقار بھٹی تھوڑا اسٹڈی کرے, آپ اچھے انسان ہیں, اسٹڈی کرے. کیا برے میں مسلمان ہوں, بیوقوفانہ بات کرے مسلمان نہیں. آپ کا نہیں, واپس لے الفاظ. یہ کیا بات ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ نہیں مسلمان بلا آپ کون ہو؟ آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان کیا ہے؟ آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے وہ کیا ہے؟ طارق بٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ کیا ہے؟ زمین کا نام. نہیں میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, فتویٰ کافر دیں, نہیں فتویٰ کافر دیں. کس نے کہا؟ آپ دے سکتے ہیں نا, آپ نے کہا میں مسلمان ہوں, یہ کون سا سوال ہے؟ ہندوستانی ہے, پاکستانی ہے, میں مسلمان ہوں. میں کہتا ہوں پاکستان بھی مسلمان ملک ہے, ٹھیک ہے, وہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں, اور ہندوستان بھی مسلمان ہے, یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں. یہ کون سا جواب ہے پھر میں مسلمان ہوں؟ لوگ بہت اچھے ہیں. آپ کشمیریوں کو جو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں نا, یہ وقار بھٹی نہیں ہوگا, خدا کے واسطے ہمارے بچے مر رہے ہیں. میں آپ سے امیدیں کر رہا ہوں. سر کشمیر کے راجنیتاؤں نے مارا سر, وقار بھٹی نے کہاں مارا سر؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں وقار بھٹی خود جیلوں میں اپنی زمینیں بیچ رہا ہے. جواب دیے ہیں نا, لوگ ہنس رہے ہوں گے, انٹلیکچوئل طبقہ آپ پہ ہنس رہا ہوگا. چلے مجھے بتائیے کیا ہے. اس طبقے کو اب سائڈ ہی چھوڑیں سر, اس طبقے کو خود کوئی آج عزت نہیں دے رہا, اس طبقے کو عزت نہیں دے رہا سر. آج ہم جو نوجوان ہیں نا سر, آج کا جموں کشمیر کا مڈل کلاس, یہ آپ سے پوچھے گا سوال, آپ ہندوستانی ہے پاکستانی؟ کس نے؟ آپ. میں ہنس کے پوچھ رہا ہوں, کھلا پیار سے پوچھ رہا ہوں. سر ایک بات بتائیے, آپ پیار سے سنیے, تھوڑا منہ بند رکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات, جموں کشمیر کیا ہے؟ ایک ریاست. آج کے ٹائم یہ ہندوستان کے ساتھ ہے. آپ یوٹی مانیے, جو مرضی مانیے, یہ ہندوستان کی ایک سیاٹ ہے. یہاں رول ابھی ہندوستان کا ہے, لیفٹیننٹ گورنر ہندوستان کا ہے, ڈی جی پی. چلیے جلدی کریں نا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. سب کچھ نہیں, ٹائم کیا ہوا؟ آپ چاہتے ہیں میں سوال بند کروں؟ نہیں مجھے پتا ہے جواب نہیں دیں گے. ہندوستان ہے, یہاں رول کون کر رہا ہے؟ ہندوستان کر رہا ہے. تو میں ان سیاستدانوں کی طرح جھوٹ نہیں بولوں گا کہ میرے پاس جو آدھار کارڈ ہے وہ پاکستان کا نہیں, میرے پاس آدھار کارڈ انڈیا کا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ نے آج ایکسپٹ کیا پہلی بار کہ آپ انڈین ہیں. لیکن بہت اچھا بولا آج آپ نے کہ آپ ہندوستانی ہیں, مجھے اچھا لگا. میرے پاس کارڈ ہے, میرے پاس ووٹر آئی ڈی ہے, میرے پاس ووٹر آئی ڈی ہندوستان کی ہے, میں نے ایکسپٹ کی, میرے پاس ووٹر آئی ڈی ہندوستان کی ہے. خود انڈین نہیں ہے آپ. یار سنیے تو صحیح. میں نہیں سنوں گا, مجھے جواب ہی نہیں مل رہا. آپ تو مجھے ایک گیسٹ کی طرح 15 منٹ کھینچ رہے ہیں, 15 منٹ. میرے پاس جو بھی کچھ ہے, میرے ڈاکومنٹس ہیں, میرے آئی ڈی پروف ہیں, سارے انڈین ہیں, میں انکار نہیں کر رہا ہوں. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں بہت ہمارے اتہاس ہیں. تاج محل لے لو, لال قلعہ لے لو, قطب مینار لے لو, بہت کچھ ہے, خواجہ کے مزاریں ہیں, چشمے, بہت کچھ ہے ہندوستان میں. ہم ہندوستان سے نہیں نفرت کرتے سر,
ना मैं पाकिस्तान से ना किसी दुनिया की कंट्री से नफरत करता हूँ, मैं बस अपनी स्टेट से मोहब्बत करता हूँ। मैं अपनी स्टेट से मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी स्टेट को वो हक दीजिए, मेरी स्टेट को जीने का हक दीजिए, बोलने का हक दीजिए, हमें वो आज़ादी दीजिए। चाहे वो इस्लामाबाद का अगर रात को 2 बजे वहाँ शॉपिंग हॉल में जा सकता है, वो दिल्ली का जा सकता है, तो श्रीनगर का और जोरी पूंछ का जम्मू का भी जाना चाहिए। मेरा किसी से गिला नहीं है सर, मैं अपनी स्टेट से मोहब्बत करता हूँ, बेहदा मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। दूसरे मुल्क भी खुश रहें, सब खुश रहें, लेकिन मेरी स्टेट के लोगों को जीने दीजिए। वकार भट्टी, आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, इसलिए मैंने बोलने भी दिया। आपको लगा नहीं है तो जी, नहीं मिला मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको राजनाथ सिंह, अमित शाह सब दे देंगे सवाल का जवाब, मेरे पास से तो नहीं मिला। तो आप उनको क्या समझती हैं, हंस के उनका नाम आपको नहीं लगता? वकार भट्टी, देखिए ये जमहूरियत की शान है कि आप हंस के नाम ले रहे हैं, उनको मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वकार, बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम 7 से 8 में हमारे साथ जो खास शख्सियत थी वो हमारे नौजवान युवा वकार भट्टी, जिनसे हमने काफ़ी सवाल किए, तलक सवाल थे, और आज अपने नाज़रीन को बता दिए सवालात होते हैं हमारे अपने नहीं होते हैं। एंकर ये सवाल नहीं पूछ रहे, बल्कि आवाम के पूछे हुए सवालात होते हैं, इसलिए हर सवाल जो है लोगों के भेजे हुए सवाल है। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई सवाल हमारे गेस्ट से पूछा जाए तो ज़रूर हमें ईमेल आईडी के जरिए, फ़ोन के जरिए आप भेज सकते हैं, हम ज़रूर पूछेंगे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। कल के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर जो बारामूला है वो हमारे रूबरू होंगे और आप हमारे तलक सवालों के जवाब देंगे। आज इजाजत का तलबगार हूं, अल्लाह हाफिज। बारामूला पे बिल्कुल जिले बड़गाम से आप